بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جس اسٹیج پر بڑے بڑے اکابر علماء امت، مشائخ اعظم اور پھر گوپال گنج کی غیور عوام کا اتنا بڑا اجتماع، میں بنگلہ دیش آنے کے بعد یہ بڑا اجتماع دیکھنے پر آپ سب کو مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں آپ سب کو اپنی آنکھ کے کیمرے میں لے رہا ہوں. آپ کا سلام بھی پہنچاؤں گا اور آپ کو سلام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقت تھوڑا ہے اور یہ عظیم الشان انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، ختم نبوت کانفرنس ڈھاکہ ڈویژن کی، میں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین کے بارے میں اتنا بتا دوں. مرزا کے ساتھ تقابل نہ کیا کرو. مرزا قادیانی تو لعنتی لعین اور مرتد اور کافر ہے. اپنے نبی کی شان کو پہچانو. اے بنگلہ دیش کے غیور مسلمانوں، یہ میرا پیغام ہے. ہمارے نبی اول الخلق ہیں، اکرم الخلق ہیں، افضل الخلق ہیں. جمال میں اجمل ہے، اکمل ہے. اور پڑھ دو اللہم صلی علی محمد، پھر پڑھ دو اللہم صلی علی محمد. جمال میں اجمل ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطقوں کے بوسے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. زبان جب کہتی ہے نا قوم محمد، تو یہ دونوں لب اس نام محمد کو چوم لیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں. نطق کے بوسے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. لائے تشریف و جو سرور انبیاء آئے جمعی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ اور حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے. آپ کا پہلا شق صدر ہوا. اس کے بعد آپ کا وزن کیا گیا تو پلڑے میں 4 سال کے ننھے منھے حلیمہ کی گود میں پلنے والے حضرت محمد. لیکن یہاں میں اور جملہ دوں گا. حضرت محمد بن عبداللہ، محمد بن 4 سال کے محمد بن عبداللہ کا جب وزن کیا گیا 100 پر بھی پلڑا بھاری تھا، 1000 پر بھی پلڑا بھاری تھا. تو فرشتے کو کہنا پڑا کہ ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں کھڑا کر دو، یہ 4 سال کے بچے کا وزن بھاری ہے. تو 4 سال میں یہ وزن تھا تو 40 سال میں کیسے کتنا ہوگا؟ 40 سال جب محمد رسول اللہ کا تاج پہنے وہ رب جنہیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اول الخلق بنا کر چمکتا ہوا ستارہ، ان فضاؤں میں ان عرش بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، مخلوق بھی نہیں تھی، اور رب کی نظروں میں رسول اللہ کی روح اقدس تھی. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
کس کی نظروں میں؟ علماء، اب میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت کا تاج پہنایا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اب میں علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات مگر تشریح طلب ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبوت کا تاج پہن کر پھر آپ اپنے گھر میں آئے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ احوال بتائے تو سب سے پہلے مردوں اور عورتوں میں ایمان لانے والی ہماری اماں خدیجہ الکبریٰ تھی۔ پھر حضور کو نماز کا طریقہ جبریل نے سکھایا تو سب سے پہلے گھر میں جب نماز آپ نے پڑھائی تو مرد مقتدی نہیں تھے، آپ کی بیوی پہلی مقتدی ہے۔ اسی طرح سے جب آیت نازل ہوئی اقرا، جب سبق دیا قرآن کا تو سب سے پہلے شاگردہ آپ کی بیوی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر پھر وہی مکہ جہاں آپ کو صادق الامین ہونے کا خطاب دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان اہل مکہ کی میری طرف توجہ کرو، حضور کی سیرت کی جھلکی سنو۔ اب سنو، جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو یہ جملہ صادق الامین، آج بھی جاؤ مدینہ منورہ کی ان عائشہ صدیقہ کے حجرے کی جالیوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اب میرے ساتھ وہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ مجمع بہت بڑا ہے، آواز آپ کی نہیں گونج رہی۔ اللہ آپ کو مدینہ لے چلے، مسجد نبوی کی نمازیں ادا کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور روضہ اقدس پر جب سلام پڑھنے جاؤ گے، جب روضہ اقدس پر سلام پڑھنے جاؤ گے تو وہاں ان جالیوں میں 24 مرتبہ لکھا ہوا ہے، پڑھ دو، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ آئیے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس ملعون نے یہاں تک کہا کہ میں تو محمد سے بھی افضل ہوں، لعنت بھیجو مرزے پہ لعنت، ہر بار۔ میرے دوستو سنو، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ 23 سال کی بعثت میں 25 غزوات، 56 سرائے، صحابہ نے اسلام کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جرنیل اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، مگر اس 23 سال میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے مقابلے میں مدینے سے لشکر گیا تھا، مدینے سے لشکر گیا جس میں بدری مجاہد بھی تھے، احد کے غازی بھی تھے، صحابہ اس لشکر میں تھے۔ انہوں نے وہاں پر اس کذاب مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول، ان کے حکم پر پہلا امت کا اجماع، علماء بیٹھے ہیں، پہلا امت کا اجماع ختم نبوت کے جہاد کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد وہاں بڑی گھمسان جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لشکر تھا، اور ادھر مدینے سے آئے ہوئے صحابہ تھے۔ مسیلمہ کو تو جہنم رسید کر دیا انہوں نے، مگر کتنی قیمتی جانیں، جن میں 55 اصحاب بدر کے وہ صحابی جن کے اگلے پچھلے سارے معاف،
مگر وہ ذات نبوت پر اور دیگر صحابہ کرام جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، بنگلہ دیش کے گھوبال گنج ضلع کے ڈھاکہ ڈویژن کے غیور مسلمانوں، صحابہ کرام وہاں ختم نبوت پر، ذات نبوت پر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ میں وہاں گیا، میں یمامہ گیا ہوں، وہاں ان شہداء ختم نبوت کی قبروں پر سلام پڑھا۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام کا تحفظ کے لیے تو 259 صحابہ حضور کی بعثت 23 سال میں شہید ہوئے، اور ایک ذات نبوت ختم نبوت پر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ زور سے بولو مجھے سمجھ آئے کہ بنگلہ دیش والے میری دل کی بات کو اپنے کانوں میں لے کر سمجھ رہے ہیں۔ کتنے سو شہید ہوئے؟ ارے 1200 صحابہ کا خون، وہ قیمتی ہے یا ہم قیمتی ہیں؟ وہ قیمتی ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے امیر مرکزی حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب کا اس عظیم الشان پنڈال میں جہاں ہزاروں سے زیادہ لوگ ہیں، میں ان کی طرف سے جو مکہ میں ہیں وہ حرم کعبہ میں آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ سب کہہ دو علیہ السلام، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کی طرح، سعودی عرب کی طرح اور مختلف ملکوں کی طرح، اور پھر جو بڑے بڑے کورٹ کے فیصلے ہوئے ان میں جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرح، اور رابطہ عالم اسلامی میں بنگلہ دیش ممبر ہے، مسلم OIC جو کہ آرگنائزیشن ہے تمام مسلمان ملکوں کی، بنگلہ دیش کی اس میں نمائندگی ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ محترم مکرم قابل احترام عزت مآب ڈاکٹر یونس صاحب، میں مدینے سے اور مکہ سے مولانا طروف آئے ہیں، ہاتھ جوڑ کر رسول اللہ کی ختم نبوت کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں بنگلہ دیش میں قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی لگا دیں، انشاءاللہ جنت تمہارا مقدر ہے۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت، میرے بنگلہ دیش کے غیور مسلمانوں، آپ کی اسمبلی میں علماء جانے چاہیے۔ انشاءاللہ عزم کر لو کہ آپ نے اپنی اسمبلی میں جو بھی ممبر بنے اسے ووٹ دیتے وقت کہنا کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ کریں گے ایسے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو، اسمبلی میں قانون بنواؤ گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ اب وقت نہیں، کیونکہ تھوڑا وقت ہے، علماء مشائخ آ گئے اور حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب کا بھی خطاب اور دعا اور اکابرین کی موجودگی میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ غیور بنگلہ دیشیوں، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تو کرو۔ وہ کیا ہے؟ یہ پران ہے، کوئی پتہ نہیں FR کیا ہے، RFL اور دیگر ان کمپنیوں کے جو پیداوار ہے، پروجیکٹس ہیں، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی تجارتی مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی تبلیغ میں اس سے آنے والا نفع استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں شیزان، تو ان کی مصنوعات کی پابندی تو نہیں، مگر مسلمان اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش میں ایران اور ان کے قادیانیوں کی تبلیغ میں آنے والے نفع والی ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو گے؟
اسلام پر قربان ہونے والوں پر بھی بڑا فخر ہوتا ہے، مگر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے رسول اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہے۔